بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں سفر نامہ پاکستان سے دیار حرم تک۔ اس کے مصنف ہیں نسیم حجازی اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے مجاہد صاحب نے۔ مزید کتابیں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کتابوں کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں ہمارے نمبر 03214342 پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ آغاز سفر۔ ایران، ترکی اور عرب کا یہ سفر میرے نزدیک ماضی کے ان گنت خوابوں کی تعبیر تھا۔ اس سے قبل 1951 میں مصر، شام اور عراق کی سیاحت کے بعد اپنے دل پر یہ بوجھ لے کر واپس آیا تھا کہ میں حجاز مقدس کی زیارت سے محروم رہا۔ آج سے تقریباً 3 ماہ قبل اپنی نئی تصنیف قیصر و کسریٰ کی ابتدا کرتے ہوئے میں نے بڑی شدت کے ساتھ اس بے آب و گیا وادی کو دیکھنے کی خواہش کی تھی جس پر 14 صدیاں قبل رحمتوں کی بارش ہوئی تھی۔ میں یثرب کے ان نخلستانوں کو دیکھنا چاہتا تھا جسے آج سکون قلب کے کروڑوں متلاشی اپنی آخری منزل سمجھتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ کب جاؤں گا اور کیسے جاؤں گا؟ ان سوالات کا جواب اس حاکم متعلق پر چھوڑ دیا تھا جس کی بارگاہ سے سپنوں کو تعبیریں عطا ہوتی ہیں۔ پھر اکتوبر کے آخری ہفتے میں مجھے صدر مملکت کے دورے کے سلسلے میں ایران جانے کی دعوت موصول ہوئی تو میں اپنے احباب بالخصوص مسٹر عنایت اللہ کے اصرار پر سفر کی تیاری کے باوجود بڑی حد تک متذبذب تھا۔ لیکن اس کے بعد جب یہ اطلاع آئی کہ صدر پاکستان شاید تہران کے بعد انقرہ تشریف لے جائیں تو میرے ذہن میں سب سے پہلے جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ مجھے قدرت کی جانب سے تہران اور انقرہ کے راستے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کا اذن مل چکا ہے۔ اس کے بعد جب میں 4 نومبر کو گھر سے روانہ ہوا تو تمام راستے یہ احساس غالب رہا کہ میرا ہر قدم مکہ اور مدینہ کی طرف اٹھ رہا ہے۔ مجھے کراچی سے محکمہ اطلاعات کے متعلقہ افسر کی یہ ہدایت موصول ہو چکی تھی کہ مجھے لاہور سے ذرا مبادلہ حاصل کرنے اور اپنے پاسپورٹ کی تجدید کرانے کے بعد 5 نومبر تک کراچی پہنچ جانا چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری تھا کہ مجھے باقی صحافیوں کے ہمراہ صدر پاکستان کی آمد سے قبل تہران پہنچنے کے لیے صرف PIA کا ایک طیارہ مل سکتا تھا جو 7 نومبر کی صبح کو کراچی سے روانہ ہونا تھا۔ لہٰذا 6 نومبر کو کراچی سے ایران کا ویزا حاصل کرنے کے لیے وہاں میری حاضری ضروری تھی۔ چنانچہ میں 4 نومبر کی شام کو لاہور پہنچ گیا۔ دوسرے دن یعنی 5 نومبر کو لاہور میں پاسپورٹ کی تجدید اور ایران اور ترکی کے لیے فارن ایکسچینج کے حصول کے مراحل بخیر و خوبی طے ہو گئے۔ لیکن جب حجاز مقدس کی زیارت اور عمرے کے لیے زر مبادلہ کے حصول کا مرحلہ آیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کی یہ درخواست منظور کی جاتی ہے، لیکن قاعدہ یہ ہے کہ آپ پہلے سعودی عرب میں داخلے کے لیے وہاں کے سفارت خانے سے ویزا حاصل کریں۔ چنانچہ میں شام کے وقت PIA کے طیارے سے کراچی روانہ ہوا۔ وہاں پہنچ کر میں اس تصور سے پریشان تھا کہ کل جمعہ ہے اور مجھے بعض دفاتر میں نصف دن کی چھٹی کے باعث انتہائی محدود وقت میں بہت سا کام کرنا ہے۔ چنانچہ رات کو بستر پر لیٹے ہوئے میں گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے اپنا پروگرام بناتا رہا۔ مجھے فارن ایکسچینج کے متعلق زیادہ پریشانی نہیں تھی کیونکہ مجھے ایران اور ترکی کے لیے 100 پاؤنڈ لاہور سے مل چکے تھے اور میں واپسی پر حجاز کی سیاحت کی خاطر بخل کی حد تک کفایت شاری کرنے کے لیے تیار تھا۔ میرے اطمینان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ہوائی جہاز کے ٹکٹ کے لیے مجھے تمام رقم پاکستانی کرنسی میں ادا کرنا تھی، لیکن جدہ کے راستے واپسی کا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب کا ویزا حاصل کرنا بہرحال ضروری تھا۔ ایک اندیشہ جس نے مجھے سب سے زیادہ پریشان کیا یہ تھا کہ اگر سعودی عرب کا سفارت خانہ جمعے کے روز پورے دن کی چھٹی کرتا ہو تو ویزا کیوں کر حاصل ہو سکے گا۔ مسٹر رفیق اختر جو کراچی میں کوہستان کی نمائندگی کرتے ہیں صبح ہوتے ہی میرے پاس پہنچ گئے اور ہم نے سب سے پہلے ٹیلی فون کر کے سعودی عرب کے سفارت خانے سے یہ پتہ کیا کہ جمعے کے روز ویزا کے لیے آپ کا دفتر کھلتا ہے یا نہیں۔ جواب ملا دفتر ضرور کھلے گا لیکن متعلقہ افسر اب تک تشریف نہیں لائے۔ کب تشریف لائیں گے؟ بس کوئی 1 گھنٹے کے بعد فون کر کے پوچھ لیجئے۔ ہم بھاگتے ہوئے محکمہ اطلاعات کے دفتر میں حاضر ہوئے لیکن وہ دفتر میں موجود نہ تھے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ تشریف لے آئے اور میں نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ انہوں نے سعودی عرب کے پاسپورٹ آفیسر کو ٹیلی فون کیا تو کسی کلرک نے جواب دیا کہ وہ ابھی تک تشریف نہیں لائے۔ پھر کوئی آدھا گھنٹہ انتظار کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ پاسپورٹ آفیسر صاحب تشریف لے آئے ہیں، لیکن ابھی تک سفیر صاحب تشریف نہیں لائے اور ان کی منظوری کے بغیر ویزا نہیں مل سکتا۔
رفیق اختر نے مجھے مشورہ دیا کہ ہم سعودی عرب کے سفارت خانے کا رخ کرنے سے پہلے نیشنل گرینڈ لیز بینک سے پتہ کر لیں کہ فورن ایکسچینج کس وقت تک مل سکتا ہے۔ چنانچہ ہم لوگ نیشنل گرینڈ لیز بینک پہنچ گئے۔ میری اپنی گھڑی عام طور پر پیچھے رہا کرتی ہے، لیکن آج اس کی سوئیاں بڑی تیزی سے بھاگ رہی تھیں۔ میں سیدھا مینیجر کے کمرے میں پہنچا اور ان کے سامنے سعودی عرب کے فورن ایکسچینج کی وہ درخواست رکھ دی جو لاہور میں منظور ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ان سے یہ پوچھا کہ آپ کا بینک کب تک کھلا رہے گا۔ یہ مینیجر صاحب انگریز تھے۔ انہوں نے سر سے پاؤں تک میری جانب دیکھا اور کہا کہ یہ بینک کوئی 1.5 گھنٹے اور کھلا رہے گا، لیکن 50 پاؤنڈ کے سفری چیک حاصل کرنے میں آپ کو زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے گھنٹی بجا کر ایک بابو کو بلا لیا۔ میں نے کہا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ اس کام کے لیے مجھے چند منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن اس مقصد کے لیے سعودیہ عرب کے ویزے کی ضرورت ہے، اور ویزا اس وقت ملے گا جب سفیر صاحب اپنے دفتر تشریف لائیں گے، اور مجھے اندیشہ ہے کہ جب وہ دفتر تشریف لائیں گے تو آپ کا بینک بند ہو چکا ہوگا، اور اگر آپ چاہیں تو میرا یہ اندیشہ رفع کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا، تو پھر آپ کل تشریف لے آئیے۔ میں نے جواب دیا، اگر میں کل حاضر ہو سکتا تو اس وقت آپ کو پریشان نہ کرتا، کل اس وقت میں تہران پہنچ چکا ہوں گا۔ وہ صاحب دوبارہ مسکرائے، تو بہت اچھا، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ اتنی دیر میں وہ بابو صاحب جنہیں انہوں نے بلایا تھا میرے کاغذات کا بغور مطالعہ کر چکے تھے۔ انہوں نے فی الفور اعتراض کر دیا کہ لاہور اسٹیٹ بینک کے جس افسر نے آپ کو زر مبادلہ کی منظوری دی ہے، اس کے دستخطوں کا کوئی ریکارڈ ہمارے دفتر میں موجود نہیں ہے، اس لیے ان دستخطوں کی تصدیق کے لیے آپ کو کراچی اسٹیٹ بینک جانا پڑے گا۔ ایک ثانیے کے لیے میرے منہ سے کوئی بات نہ نکل سکی۔ پھر میں نے انگریز مینیجر کی طرف دیکھا اور کہا، مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان صاحب نے میری پریشانی اور آپ کے انتظار کی مدت میں مزید اضافہ کر دیا ہے، اور انہیں جواب کا موقع دیے بغیر باہر چلا آیا اور ٹیکسی پر اسٹیٹ بینک پہنچ گیا۔ وہاں کئی آدمی کھڑکیوں کے سامنے کھڑے تھے۔ کام کرنے والوں کو سر اٹھا کر دیکھنے کی فرصت نہیں تھی۔ خدایا، میری باری کب آئے گی؟ گھڑی کی طرف دیکھنا میں نے ترک کر دیا تھا۔ کوئی 20 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد یہ مرحلہ طے ہوا۔ وہاں سے ٹیکسی دوڑاتے ہوئے سعودی عرب کے سفارت خانے پہنچے۔ ویزا افسر نے ہمیں جلدی اندر بلا لیا اور انتہائی مروت کے ساتھ مسافہ کرنے کے بعد مجھے درخواست کے فارم پر کرنے کے لیے دے دیے، اور جب میں نے فارم پر کر کے ان کے سامنے رکھ دیا تو انہوں نے کہا، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، ابھی سفیر صاحب نیچے نہیں اترے۔ کوئی آدھا گھنٹہ گزر گیا اور اس دوران ویزا افسر نے کافی سے میری تواضع کی۔ یہ صاحب بہت متواضع تھے، لیکن سچ پوچھئے تو میں اس کافی کو اس طرح پی رہا تھا جیسے ملیریا کا مریض اپنے مالش کے اصرار پر کونین مکسچر پی رہا ہو۔ پھر ایک ملازم اچانک یہ خبر لائے کہ سفیر صاحب دفتر میں تشریف لے آئے ہیں۔ میں کئی بار یہ فقرہ دہرا چکا تھا کہ صاحب مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ پاسپورٹ افسر اٹھ کر اندر گئے اور تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے ویزا عنایت کر دیا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تو انہوں نے کہا، نہیں صاحب، تشریف رکھیے، سفیر صاحب آپ کو خط دے رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھا کہ شاید یہ خط بھی ویزا کے ساتھ ضروری ہو۔ دل پر ایک پہاڑ کا بوجھ لے کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے دوبارہ کافی منگوائی، مگر میں نے معذرت کر لی، لیکن انہوں نے اصرار کیا اور مجھے ان کی مہمان نوازی کا احترام کرنا پڑا۔ چند منٹ بعد مجھے اپنے دل میں ایک نئی کیفیت کا احساس ہونے لگا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ویزا تو مل چکا ہے، اب میں پاکستانی روپے سے پورے سفر کا ٹکٹ تو حاصل کر سکتا ہوں۔ اگر سعودی عرب کے لیے زر مبادلہ نہ ملا تو میں ایران اور ترکی میں کفایت شعاری سے کام لے کر کچھ بچا سکوں گا۔ رفیق اختر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پاسپورٹ آفیسر سے کہا، جناب، انہیں ابھی بینک جانا ہے، وہ خط کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سفیر صاحب اپنی طرف سے ایک تعارفی خط دے رہے ہیں تاکہ سعودی عرب میں سفر کرتے ہوئے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور ان سے کہا، جناب، میں اس خط کے لیے بے حد ممنون ہوں، لیکن ابھی مجھے بینک جانا ہے جو شاید بند ہو چکا ہے، اور ایران کا ویزا حاصل کرنے کے لیے ایران کے سفارت خانے میں پہنچنا ہے۔ آپ خط دفتر کے کسی ملازم کو دے دیں، میں وہاں سے فارغ ہو کر لے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا، پھر آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میں سینٹرل ہوٹل کے فلاں کمرے میں مقیم ہوں، آپ جب بھی وہاں آئیں گے آپ کو یہ خط مل جائے گا۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور مسٹر رفیق اختر کے ساتھ بینک کی طرف چل پڑا۔ بینک کے مینیجر حسب وعدہ میرا انتظار کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ جتانے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ تم بہت دیر سے آئے ہو۔ بینک سے سعودی عرب کا زر مبادلہ حاصل کرنے کے بعد ایرانی سفارت خانے میں پہنچا۔ وہاں سے ایران کا ویزا حاصل کرنے کے بعد مجھے گلوب ایجنسی میں اپنا ٹکٹ خریدنے کے لیے جانا تھا، لیکن یہاں ایک اور مرحلہ پیش آیا، اور وہ یہ تھا کہ ٹکٹ کے لیے کچھ رقم میرے پاس تھی اور باقی رقم راولپنڈی سے میری روانگی سے قبل بذریعہ ٹیلی گراف ٹرانسفر کراچی کے بینک کو بھجوائی جا چکی تھی۔
لیکن رفیق صاحب صبح سے مختلف اوقات میں اس بینک کو ٹیلی فون کر چکے تھے اور وہاں سے یہ جواب آیا تھا کہ راولپنڈی سے کوئی اطلاع ابھی تک ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ گلوب ایجنسی کے مینیجر کو میری پریشانی کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے کسی ہیل و حجت کے بغیر چیک لینا قبول کر لیا۔ جب ہم ان تمام کاموں سے فارغ ہو کر ہوٹل کا رخ کر رہے تھے تو رفیق اختر نے کہا، مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ تمام مراحل آج ہی طے ہو جائیں گے، اور میرے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، طے کیوں نہ ہوتے میرے بھائی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا مجھے۔ پھر میں نے اپنے جسم میں کپ کپی محسوس کی اور میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو امڑ پڑے۔ 7 نومبر کی صبح کو 8 بجے کے قریب میں PIA کے طیارے پر تہران کی جانب پرواز کرا تھا۔ کچھ راستہ بائیں ہاتھ سمندر اور دائیں ہاتھ خشک سیاہی مائل پہاڑوں کا سلسلہ دکھائی دیتا رہا۔ پھر سمندر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا اور دونوں اطراف پہاڑوں، وادیوں اور صحراؤں کا ایک لامتناہی سلسلہ نظر آنے لگا۔ اس علاقے کے بیشتر خط و خال بلوچستان سے ملتے جلتے تھے۔ بہت کم مقامات ایسے تھے جہاں انسانی آبادی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ کوئی 4 گھنٹے کی پرواز کے بعد ہمیں ایک وسیع آبادی کے آثار دکھائی دیے اور پائلٹ نے اعلان کیا کہ ہم تہران پہنچنے والے ہیں۔ چند منٹ بعد PIA کا طیارہ مہرآباد کے ہوائی اڈے پر اتر گیا۔ ہوائی جہاز سے باہر نکلتے ہی سرد اور خشک ہوا کے جھونکوں نے ہمارا استقبال کیا اور میں نے ایسا محسوس کیا کہ میں نومبر کے مہینے میں کوئٹہ کی وادی میں پہنچ گیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تہران کا رخ کر رہا تھا۔ تہران کوہ البرز کے دامن میں تہران صرف ایران کا سب سے بڑا شہر ہی نہیں بلکہ دنیا کے چند جدید پر رونق اور خوبصورت شہروں میں سے ایک ہے۔ اس کی پہلی جھلک دیکھنے کے بعد یہ بات ناقابل یقین معلوم ہوتی ہے کہ یہ مشرق کے کسی پسماندہ ملک کا دارالحکومت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 18 یا 20 لاکھ کی آبادی کے اس شہر میں کم و بیش 1 لاکھ کاریں ہیں۔ سڑکیں کافی کشادہ ہیں لیکن کاروں کے ہجوم کے سامنے تنگ معلوم ہوتی ہیں۔ ہر سڑک کے دونوں کنارے استادہ کاروں سے پر رہتے ہیں اور وسط میں دو رویہ ٹریفک اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ ایک اجنبی کے لیے سڑک عبور کرنا ایک انتہائی خطرناک مسئلہ بن جاتا ہے۔ ایران کے ڈرائیور عام طور پر بہت تیز چلنا پسند کرتے ہیں اور ٹریفک جس قدر زیادہ ہو اسی قدر ان کا یہ شوق فراواں ہوتا ہے۔ اس قسم کے مناظر اکثر دیکھنے میں آتے ہیں کہ سڑک پر تیز رفتار کاروں کے نہ ختم ہونے والے قافلے دائیں اور بائیں بھاگ رہے ہیں۔ پھر اچانک کنارے کی استادہ کاروں میں سے ایک کار باہر نکلتی ہے اور آن کی آن میں سڑک عبور کر کے دوسرے کنارے بھاگتی ہوئی کاروں کے قافلے میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح دوسرے کنارے پر کسی گلی سے ایک اور کار انا ولا غیری کا نعرہ لگاتی ہوئی نمودار ہوتی ہے۔ ایک ثانیے کے لیے ٹریفک کا نظام برہم ہو جاتا ہے اور متوقع حادثات کے تصور سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن نہ ٹریفک رکتی ہے اور نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ مختلف سمتوں سے ایک دوسرے کی زد میں آنے والی کاریں دائیں بائیں کتراتی ایک دوسرے کو مس کرتی اور جیومیٹری کے تمام فارمولوں کا مذاق اڑاتی ہوئی بخیر و عافیت گزر جاتی ہیں۔ اس قسم کے واقعات ان چوراہوں پر بھی دیکھنے میں آتے ہیں جہاں ٹریفک کا سپاہی کھڑا ہوتا ہے۔ ٹریفک کے سپاہی کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کاروں کے تیز رفتار قافلے کسی وجہ سے رکنے نہ پائیں۔ اگر کوئی سر پھرا قاعدے کی خلاف ورزی کر کے خود بچتا اور دوسروں کو بچاتا ہوا نکل جائے تو سپاہی سیٹی بجانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات غیر شعوری طور پر اس کا ہاتھ بھی اسی سمت گھوم جاتا ہے۔ ایران میں رہ کر تیز رفتار کاروں کے ہجوم میں سڑک عبور کرنے کا جو طریقہ ہم نے معلوم کیا وہ یہ تھا کہ جب کاروں کی قطار میں تھوڑی سی جگہ خالی نظر آئے تو چند قدم چل کر رک جائیں، 1 ثانیہ کھڑے رہیں، پھر چند قدم چل کر رک جائیں۔ اسی طرح 3-4 بار چلنے اور رکنے کے بعد دوسرے کنارے پہنچ جائیں گے۔ کاریں آئیں گی اور آپ سے کتراتے ہوئے گزر جائیں گی اور آپ کا بال تک باقا نہیں ہوگا۔ آپ شاید یہ سمجھے کہ ایسی حالت میں سڑک عبور کرتے ہوئے انسان ایک سہمے ہوئے ہرن کی طرح چاروں طرف دیکھتا ہوا گزرے گا۔ یہ بات نوارد کے متعلق تو صحیح ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک تہران کے باشندوں کا تعلق ہے وہ اسی اطمینان سے سڑک عبور کرتے ہیں جیسے کوئی اپنے گھر کے صحن کے اندر ٹہل رہا ہو۔ ہمارے یہاں پیدل چلنے والے کار سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہاں کار پیدل چلنے والے سے بچنے کی کوشش کرتی ہے۔ تہران میں ہمارا قیام تقریباً 1.5 ہفتہ رہا، لیکن اس عرصہ میں میں نے کار کے تصادم کا کوئی حادثہ نہیں دیکھا۔ صرف ایک دن جبکہ ہم تہران سے باہر ایک پہاڑی ندی کے مناظر دیکھنے گئے تھے تو شہر سے 20-25 میل کے فاصلے پر 2 کاریں دکھائی دی جن کے اگلے حصے ایک دوسرے کے اندر دھنسے ہوئے تھے، لیکن اس غیر آباد مقام پر ٹریفک کی کثرت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے پاکستانی سفارت خانے کے قریب ٹورسٹ ہوٹل میں قیام کیا۔
सिविल एंड मिलिट्री गज़ट लाहौर के न्यूज़ एडिटर मौलाना मोहम्मद सईद मेरे साथ थे और हमें जो कमरा मिला उसके दरीचे कोहे अलबरस की जानिब खुलते थे। तेहरान की बेशतर दिलकशी और रानाई कोहे अलबरस की मरहून मिन्नत है। साफ शफाफ और मीठे पानी की वो नदियाँ जिनसे तेहरान के बागात और खूबसूरत सड़कों पर उगे हुए दरख्त सैराब होते हैं, उसी पहाड़ से आती हैं। हवा में सेहत बख्श खुनकी भी उसी पहाड़ के बायस है, जिसकी बदौलत तेहरान के बाशिंदे इंतहाई तंदुरुस्त, तवाना और सुर्ख सफ़ेद दिखाई देते हैं। सदर पाकिस्तान 9 नवंबर को तेहरान तशरीफ़ लाने वाले थे और 8 नवंबर का दिन हमारे लिए मुकम्मल फरागत का दिन था। पाकिस्तान के प्रेस अताशी ख्वाजा अब्दुल हमीद इरफानी ने शमरान के दिलकश मनाजिर की तारीफ की और हम अगले दिन शमरान की सैर को चल पड़े। शमरान की खूबसूरत आबादी शहर से चंद मील दूर कदरे बुलंदी पर वाक़ है। उस तरफ जाने वाली कुशादा सड़क चनार के दो रोया गुंजान दरख्तों में से गुजरती है। उस सड़क के किनारों पर खूबसूरत मकानात और सरसब्ज बागात हैं। मौसम ख़ज़ा की आमद के बावजूद कोहे अलबरस की संगलाख चट्टानों के पस मंज़र में गाँव का ये सरसब्ज शादाब टुकड़ा एक नहायत दिलकश खित्ता मालूम होता था और हमारे लिए ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल ना था कि गर्मियों के मौसम में जब कुदरत चनार के दरख्तों को नया लिबास अता करती है, ये तदरीजी नशेब किस कदर दिलकश मालूम होता होगा। कहा जाता है कि गर्मियों के मौसम में शमरान और तेहरान के दर्जा हरारत में 10 डिग्री का फ़र्क होता है और इस खूबसूरत सड़क पर कारों का तांता बंधा रहता है। शाम के वक्त ख्वाजा अब्दुल हमीद इरफानी मुझे केहान के दफ्तर ले गए। केहान ईरान का दूसरा बड़ा अखबार है और फारसी के अलावा उसका अंग्रेज़ी एडिशन भी शाया होता है। यह अखबार उस वक्त से पाकिस्तान का हामी चला आ रहा है जबकि हमें बैरूनी ममालिक में दोस्तों की तलाश थी और बहुत कम अखबारात भारत के मुकाबले में पाकिस्तान की हमनवाई के लिए आमादा थे। केहान के मालिक ने अपने स्टाफ से मेरा तारुफ कराया, पाकिस्तान के इनकलाब से मुतालिक चंद सवालात पूछे और फिर मुझे अपना प्रेस दिखाने के लिए ले गए। यहाँ 3 पाकिस्तानी नौजवानों से मेरा तारुफ कराया गया जो प्रेस में टाइपिस्ट थे और नहायत माकूल तनख्वाहें पाते थे। 9 नवंबर को सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान तशरीफ़ लाने वाले थे। महराबाद के हवाई अड्डे से लेकर हिज रॉयल हाइनेस शहजादा अब्दुल रज़ा पहलवी के महल तक, जहाँ सदर पाकिस्तान को क़याम फरमाना था, तमाम सड़कें आरास्ता की गई थीं। हवाई अड्डा ईरान और पाकिस्तान के झंडों से सजाया गया था। ईरान के वज़रा और आला सिविल और फ़ौजी हुक्काम, पाकिस्तान के सफ़ीर और उनके अमले के अरकान हवाई अड्डे पर मौजूद थे। तेहरान के पाकिस्तानी बाशिंदे भी वहाँ एक कतार में खड़े थे। सदर पाकिस्तान की आमद से कबल शहनशाह ईरान भी हवाई अड्डे पर पहुँच गए। 10 बजे सदर पाकिस्तान का तैयारा, जिसे ईरान की सरहद में दाखिल होने के बाद शाही फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों के एक दस्ते की हिफाजत में लाया गया था, महराबाद के हवाई अड्डे पर उतरा और थोड़ी देर बाद उस जगह पहुंच गया जहां सदर पाकिस्तान के इस्तकबाल का एहतमाम किया गया था। जो ही फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान अपने फ़ौजी लिबास में नमोदार हुए, आला हज़रत शहनशाह ईरान ने आगे बढ़कर उनका खैर मकदम किया। सदर पाकिस्तान ने शाह ईरान से अपने रफ़क़ा का तारुफ कराया। उसके बाद शहनशाह ईरान ने सदर पाकिस्तान से अपने वज़रा और अरकान सल्तनत का तारुफ कराया। फिर सदर पाकिस्तान और शहनशाह ईरान सुर्ख कालीन पर चलते हुए उस प्लेटफार्म पर पहुंचे जहां दोनों ममालिक के परचम लहरा रहे थे। शाही बैंड ने ईरान और पाकिस्तान के कौमी तराने गाए, साथ ही 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर पाकिस्तान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। इसके बाद वो उन लोगों की तरफ बढ़े जो हवाई अड्डे के दरवाजे तक कतार बांधे खड़े थे। शहनशाह ईरान उनके साथ थे। सदर पाकिस्तान ने हर शख्स के साथ बारी बारी मुसाफा किया और शहनशाह ने भी उनकी तकलीद की। सैकड़ों आदमियों के साथ हाथ मिलाने के बाद ये दोनों सरबरा एक कार में बैठ गए। मोटरसाइकिलों का एक दस्ता और इंपीरियल गार्ड्स की 4 खास कारें उनके आगे चल पड़ी और बाकी कारों का एक तवील काफिला उनके पीछे हो लिया। अब तेहरान के अवाम का जोशो खरोश काबिल दीद था। हज़ारों मर्द और औरतें, बच्चे और बूढ़े सड़क के दोनों किनारों पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान की एक झलक देखने के लिए खड़े थे। तेहरान में सदर पाकिस्तान की मसरूफियात की तफसीलात अखबारात में शाया हो चुकी हैं और यहाँ उन्हें दोहराना गैर ज़रूरी मालूम होता है। फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान की शख्सियत तेहरान के हर मजमे और महफिल में नुमाया नज़र आती थी। उनकी शक्ल सूरत, कद कामत, चाल ढाल और उनका अंदाज़ गुफ्तगू वहाँ के अवाम व खवास की दिलचस्पी का मौजू बने हुए थे। तेहरान के बच्चे और बूढ़े उनकी एक झलक देखने के लिए चश्मे भरा थे।
تہران کا پریس ان کے متعلق ہر خبر کو نمایاں جگہ دیتا تھا۔ اہل ایران کی جانب سے یہ ایک دوست ملک کے سربراہ کا رسمی استقبال نہ تھا، بلکہ اس میں وہ جذباتی شیفتگی بدرجہ اتم موجود تھی جو دل کی گہرائیوں سے اٹھتی ہے۔ شہنشاہ ایران تقریباً ہر پروگرام میں صدر پاکستان کے ساتھ شریک تھے، اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان اجنبیت کی کوئی دیوار حائل نہیں ہے۔ اپنی رونق، صفائی اور ظاہری شان و شوکت کے لحاظ سے مشرق کا کوئی شہر تہران کا ہم پلہ نہ ہوگا۔ اگر لباس سے کسی کی اقتصادی حالت کا اندازہ لگایا جائے تو یہاں امیر اور غریب کے درمیان تمیز مشکل ہو جاتی ہے۔ عام لوگ اچھا کھانے اور پہننے کے عادی ہیں۔ ضروریات زندگی پاکستان کے مقابلے میں دگنا اور بعض اوقات 3 گنا زیادہ گرا ہے۔ اسی نسبت سے مزدوری بھی زیادہ ہے۔ پاکستان میں اگر قمیص کی سلائی 2 روپے ہے تو وہاں تقریباً اسی قدر ایک قمیص کی دھلائی ادا کرنی پڑتی ہے، اور یہ مبالغہ نہیں۔ میں 2 قمیضیں اور 2 شلواریں دھلانے کی غلطی کر بیٹھا، جس کے لیے مجھے پاکستانی سکہ کے حساب سے تقریباً 8 روپے ادا کرنے پڑے۔ ہمارے ہوٹل کے پڑوس کے ایک سلون میں شیو کرانے کی فیس تقریباً 2 روپے تھی۔ ان تمام باتوں کے باوجود تہران کے 99% باشندوں کے چہروں پر خوشحالی نظر آتی ہے، ایسی خوشحالی جس کا ایران کے بیشتر علاقوں کو دیکھتے ہوئے تصور نہیں کیا جا سکتا۔ جمعے کے روز تہران کے باشندے مکمل چھٹی مناتے ہیں، دکانیں اور بازار مکمل طور پر بند ہوتے ہیں، اور سڑکوں پر کاروں کے ہجوم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گرمیوں کے دنوں میں یہ لوگ شہر سے کئی میل دور جا کر پکنک کرتے ہیں۔ اقتصادی اعتبار سے اہل تہران اور ایران کی بیشتر آبادی کے درمیان وہی بودھ ہے جو ایک پیادہ اور کار سوار کے درمیان ہوتا ہے، اور اس بودھ کو وہاں کے بعض دور اندیش بری طرح محسوس کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ فارغ البال طبقہ بھی اس صورتحال سے پریشان نظر آتا ہے جو اس سے قبل لباس کی تبدیلی یا تہران کو مشرق کا پیرس بنا دینے کو ہی بڑا کمال سمجھتا تھا۔ پڑھے لکھے نوجوان جن کے ساتھ مجھے تبادلہ خیال کا موقع ملا، پاکستان کی موجودہ حکومت کی زرعی اصلاحات سے بہت زیادہ متاثر نظر آتے تھے۔ ایک اخبار نے تو یہاں تک لکھ دیا تھا کہ ہمیں پاکستان سے سبق لینا چاہیے اور شہنشاہ ایران کو بذات خود اس قسم کے تعمیری انقلاب کی رہنمائی کرنی چاہیے۔ 11 نومبر کی صبح کو مجھے چند گھنٹوں کی فرصت ملی اور میں مولانا سعید اور مسٹر حمید نسیم کے ساتھ تہران سے کرچ کی جانب روانہ ہوا۔ یہ ایک ندی ہے جو کوہ البرز سے نکلتی ہے اور جس پر بند لگا کر تہران کو پانی مہیا کیا جاتا ہے۔ اس ندی کے کنارے کرچ نامی قصبہ آباد ہے۔ تہران سے کار پر کوئی آدھے گھنٹے کی مسافت پر ہم اس ندی کے کنارے سفر کر رہے تھے۔ ندی کے دونوں طرف خشک چٹانیں ہمیں بلوچستان کے کوہ مردار اور چہلتن کی یاد دلاتی تھیں۔ ندی کے کناروں پر چنار اور سفیدے کے گھنے درخت تھے۔ قریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم اس ندی کے بند کے قریب پہنچ گئے۔ ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ سردیوں میں یہاں سیر کرنے والوں کی زیادہ آمد و رفت نہیں ہوتی، لیکن گرمیوں میں تہران کے ہزاروں باشندے یہاں چھٹی کا دن گزارتے ہیں۔ مشہد مقدس۔ 3 دن کے انتہائی مصروف پروگرام کے بعد فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اور ان کے رفقا 12 نومبر کو مشہد مقدس کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ صدر پاکستان سے کچھ دیر قبل وہاں پہنچنے کے لیے ہم الگ صبح شاہی فضائیہ کے ایک ڈکوٹے پر روانہ ہو گئے۔ مہرآباد کے ہوائی اڈے سے پرواز کرتے ہی ہمیں اپنے بائیں ہاتھ دماوند کی برفانی چوٹی دکھائی دی، جس کا بالائی حصہ بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ یہ کوہ البرز کی بلند ترین چوٹی ہے، اور مجھے اس کی بلندی کا احساس اس وقت ہوا جب 45 منٹ پرواز کرنے کے بعد بھی وہ میری نگاہوں کے سامنے تھی۔ میں نے جاپان کے پہاڑ فیوجی ہابا کی جو تصویریں دیکھی ہیں وہ دماوند کے ساتھ غایت درجہ کی مشابہت رکھتی ہیں۔ تہران سے مشہد تک تقریباً تمام راستہ پہاڑی معلوم ہوتا تھا۔ خشک چٹانوں کے دامن میں کہیں کسی سبزہ زار یا بستی کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ بعض بلند پہاڑیوں کی چوٹیوں پر برف جمی ہوئی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے کی پرواز کے بعد اچانک چند بلند چوٹیاں عبور کرتے ہی ہمیں ایک کشادہ وادی میں مشہد کا خوبصورت شہر دکھائی دیا۔ ہوائی اڈے پر پہنچ کر ہمیں کچھ دیر صدر پاکستان کی آمد کا انتظار کرنا پڑا۔ مشہد ایران کے صوبے خراسان کا دارالحکومت ہے۔ وہاں کے گورنر جنرل، عہدیدار، امراء اور معززین شہر صدر پاکستان کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ہوائی اڈے کی عمارت کے سامنے
بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے اور ارد گرد پاکستان و ایران کے پرچم لہرا رہے تھے۔ ہوا تہران سے زیادہ سرد محسوس ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد صدر پاکستان کی پارٹی کے چند ارکان ڈیکوٹا سے پہنچ گئے۔ بعد ازاں شہنشاہ ایران کا خاص طیارہ جس پر صدر پاکستان سوار تھے دکھائی دیا۔ پھر چند منٹ بعد صدر اور شہنشاہ ایران طیارے سے اترے۔ فوجی بینڈ نے ایران اور پاکستان کے قومی ترانے گائے، صدر کو سلامی دی۔ پھر صدر پاکستان اور شہنشاہ ایران کو جلو میں لیے کاروں کا ایک طویل قافلہ مشہد کی طرف روانہ ہوا۔ سڑک کے دونوں کناروں پر عورتوں اور مردوں کے بے پناہ ہجوم کھڑے تھے۔ ان کے سیدھے سادے لباس جن پر مشرقیت غالب تھی دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ہم مغرب سے نکل کر مشرق میں آ گئے ہیں۔ صدر پاکستان اور شہنشاہ ایران کا جلوس حضرت امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے سامنے رکا اور وہ کار سے اتر کر اس شاندار عمارت کے اندر داخل ہوئے جسے ایران کے فن تعمیر کا بہترین نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ روضہ ایران کی سب سے بڑی زیارت گاہ ہے اور ہر سال دور دراز کے ممالک سے بھی ہزاروں زائرین یہاں آتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کی وفات سے قبل یہ شہر ایک چھوٹی سی بستی تھی، لیکن امام رضا علیہ السلام کے روضہ اقدس کے باعث یہ بستی ایک قصبہ بن گئی۔ پھر جب میران شاہ نے پڑوس کا شہر طوس تباہ و برباد کر دیا تو مشہد مقدس کو خراساں میں ایک اہم مرکزی اہمیت حاصل ہو گئی۔ ایران کا ہر حکمران اس روضے سے ملکہ عمارت میں کوئی نہ کوئی اضافہ کرتا چلا آیا ہے۔ بالخصوص 12ویں صدی عیسوی سے لے کر 19ویں صدی تک کے حکمرانوں نے اس کی زیبائش و آرائش میں بہت زیادہ دلچسپی لی ہے۔ تیمور کے بیٹے شاہ رخ اور صفوی خاندان کے حکمرانوں بالخصوص شاہ طہماسپ اول اور شاہ عباس اول نے اس روضے کی دلکشی و رانائی میں اضافہ کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی لی ہے۔ روضے کی محرابوں اور گنبد کے اندر شیشے سے جو نقش آرائی کی گئی ہے وہ اپنا جواب نہیں رکھتی۔ روضے سے ملک لائبریری اور میوزیم میں متعدد فنی و تاریخی نوادرات، قیمتی مسودات، نادر کتب، قرآن حکیم کے قدیم نسخے اور فن خطاطی کے بہترین نمونے جمع کر دیے گئے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے روضے کے بالکل ساتھ ایرانی فن تعمیر کا شاندار نمونہ وہ خوبصورت مسجد ہے جسے 1418 عیسوی میں شاہ رخ کی ملکہ گوہر شاد نے تعمیر کیا تھا۔ طوس جہاں ایران کے مشہور شاعر فردوسی کا مزار ہے، مشہد کے شمال مشرق میں کوئی 15 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ مشہد میں ہمارا قیام چند گھنٹوں سے زیادہ نہ تھا۔ سپہر کے وقت ہم ہوائی جہاز پر سوار ہو کر بلند پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک خوبصورت وادی میں مشہد مقدس کے گنبدوں اور میناروں کی آخری جھلک دیکھ رہے تھے۔ غروب آفتاب کے کچھ دیر بعد ہم تہران پہنچ گئے۔ تہران پہنچتے ہی فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے پاکستانی سفارت خانے میں تہران میں مقیم پاکستانی باشندوں سے ملاقات کی۔ اس اجتماع میں پاکستان کا ماضی، حال اور مستقبل موضوع بحث تھا۔ صدر پاکستان انتہائی خندہ پیشانی سے ہر سوال کا جواب دے رہے تھے۔ اپنے سربراہ سے چند دور افتادہ پاکستانیوں کی یہ رسمی ملاقات نہ تھی، وہ ایک ایسے پاکستانی سے ہم کلام تھے جو انہیں یہ اطمینان دلانے کی پوزیشن میں تھا کہ اب تمہارا ملک محفوظ ہے۔ اصفہان، نصف جہان۔ پاکستان سے روانہ ہوتے وقت میرے ایک دوست نے بار بار مجھے یہ تاکید کی تھی کہ اگر موقع ملے تو اصفہان ضرور دیکھنا، صرف وہاں جا کر تم جان سکو گے کہ ایران کیا ہے۔ اصفہان کی پہلی جھلک دیکھنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ ان کی یہ بات کتنی صحیح تھی۔ قدرت نے ایران کو مجموعی طور پر جن نعمتوں سے نوازا ہے ان میں سے بیشتر اصفہان کے حصے میں آئی ہیں۔ یہ حسین شہر سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر ایک وسیع میدان میں واقع ہے۔ اس کے گرد و نواح کی زرخیز زمین مغرب اور جنوب کی سمت پہاڑوں سے نکلنے والی ندیوں سے سیراب ہوتی ہے۔ ان پہاڑوں کی بعض چوٹیاں 14,000 فٹ تک بلند ہیں اور موسم سرما کی برف باری کے طفیل ان ندیوں کو کافی پانی ملتا ہے جو نشیب کے میدانوں کو سیراب کرتی ہیں۔ اصفہان کا مشہور دریا زندہ رود بھی انہی پہاڑوں سے نکلتا ہے۔ اپنی تاریخ اور اپنی عظیم و شان عمارات کے باعث اصفہان کو ایران میں وہی خصوصیت حاصل ہے جو پاکستان میں شہر لاہور کو ہے۔ اس کی تاریخ 2000 سال سے زیادہ پرانی ہے۔ مسلمانوں نے اس کو 644 عیسوی میں فتح کیا تھا اور اس کے قریباً 1000 سال تک عرب، مغول، ترک، افغان اور ایرانی حکمرانوں نے اپنے اپنے ادوار میں اس شہر پر گہرے اثرات چھوڑے ہیں، لیکن ایران کے دوسرے بڑے شہروں کے مقابلے میں اس کی ترقی اور شہرت کا زمانہ
1511 عیسوی میں صفوی خاندان کے دور حکومت کے ساتھ شروع ہوتا ہے، جنہوں نے اسے اپنا دارالحکومت بنا کر تمام ایران کو اپنے جھنڈے تلے منظم و متحد کر لیا تھا۔ صفوی خاندان کے جن حکمرانوں نے اس شہر کی تعمیر میں نمایاں حصہ لیا تھا، ان میں شاہ عباس کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس شہر کی سینکڑوں عمارتیں قابل دید ہیں، لیکن چند گھنٹوں کے قیام کے دوران ہمارے لیے اس عظیم شہر کی دلکشی اور رعنائی کا جائزہ لینا ممکن نہیں تھا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔